الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک اور کائنات کی تدبیر کرنے والا کوئی بھی نہیں. وہ اکیلا ہی ہے اور وہ اکیلا ہی عبادت کا حقدار ہے اور اس کے پیارے نام اور پیاری صفات الکمال ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے. اور درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، تو اس مہینے میں بہت سارے بدعتی جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے تعلق سے غلط عقائد رکھتے ہیں. تو اس خطبے میں کوشش کریں گے کہ ہم بیان کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کے فضائل کیا ہیں، یہ تو بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ آخر ہمیں ان کے تعلق سے عقیدہ رکھنا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بھی بعض نوجوان گمراہوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بد زبانی، بد کلامی کرتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے صحابہ کے تعلق سے عقیدہ رکھنا کیا ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے اور عقیدہ جب تک بندے کا درست نہ ہو اس وقت تک بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں، اگر کوئی شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، ان کی صحابیت کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟
کیونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کے اندر موجود تھے. جب مشرکین غار تک پہنچ گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بالکل سامنے آ چکے ہیں، اب کیا بنے گا ہمارا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، ہمیں اللہ کا ساتھ حاصل ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ قال لصاحبہ، کہ جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، تو ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. تو جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. یا اسی طرح کوئی شخص سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق بد عقیدہ ہے اور بدکاری کا عقیدہ رکھتا ہے تو ایسا شخص بھی دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی طہارت کے بارے میں، ان کی پاکیزگی کے بارے میں سورۃ النور کے اندر 18 آیات نازل فرمائی ہیں. تو ایسا شخص ان 18 آیات کا منکر ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا تعلق کتنا اہم ہے ہمارے عقیدے میں، اور ہمیں جو یہ قرآن پہنچا ہے، جو سنت پہنچی ہے، یہ کیسے پہنچی؟ یہ پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کرام تو ہیں. اس لیے دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام جو پہنچانے والی ہستیاں ہیں اور ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، ان کو مجروح قرار دیا جائے، ثابت کیا جائے کہ وہ غلط ہے، تاکہ دین اسلام ہی ختم ہو جائے. کیونکہ بنیاد صحابہ کرام ہے. ہم تک دین اسلام پہنچانے والے، قرآن پہنچانے والے، سنت پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں. تو جب صحابہ کرام کو مجروح قرار دیا جائے گا اور ان کا رد کر دیا جائے گا اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ وہ تو جی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، دین اسلام انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو میرے بھائی پھر دین کیسے بچ سکتا ہے آپ کا؟ تو اصل جو اٹیک ہے صحابہ پہ اٹیک نہیں ہے، اصل جو حملہ ہے وہ دین اسلام پر حملہ ہے. تو اس لیے دشمنان صحابہ کو یہیں پہ روکا جائے گا، اور صحابہ کرام کے تعلق سے ہم صحیح عقیدہ بیان کریں گے. اور سیدنا امام مالک بن انس رحمہ اللہ جو دارالہجرہ، امام مالک جو ہے دارالہجرہ کے امام ہیں، یعنی مدینہ کے امام ہیں، اور مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے. جو پہلی حدیث کی کتاب لکھی گئی موطا امام مالک وہ انہی کی ہے، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 91 ہجری میں ہوئی، یعنی پہلی صدی ہجری کی ان کی پیدائش ہے. انہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے. وہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے صحابہ کرام اور خاص طور پر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی آیات سکھاتے ہیں. لیکن آج ہم غافل ہو چکے ہیں، نہ ہمیں خود پتا کہ ہم نے صحابہ کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھنا ہے. تم آگے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اور آپ جانتے ہیں آج میڈیا کا ماحول ہے، میڈیا پہ شیطان بیٹھا ہے انسان کی شکل میں، اور وہ گمراہ کرنے کے لیے سارے حربے استعمال کر رہے ہیں. تو ان کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، کیا منہج ہے، ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں. سب سے پہلی بنیاد جو ہے صحابہ کے، ہم فضائل پر ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی فضائل ان کے قرآن میں سنت میں بیان ہو گئے ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. اور سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنتی ہونے کا وعدہ کر لیا ہے. سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، بس بات ختم. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی کسی کی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے ان کے تعلق سے، یا اس کا رسول فرما دے کہ یہ جنتی ہیں. تو میرے بھائی اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ اب کوئی لاکھ باتیں کرتا رہے، لاکھ ان کی غلطیاں گنوائے، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں تو کیا مطلب ہے؟ ان کا مقام ہے، ان کے فضائل ہیں، اور ان کے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت کا حقدار قرار دیا. اور صرف وہی جنتی نہیں ہیں، بلکہ ابھی جو آیت آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 100 پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام تو جنتی ہیں جو ان کی پیروی کر لیتا ہے، جو ان کی اتباع کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے والے صرف 3 قسم کے لوگ ہیں بس.
ایک ہے مہاجرین صحابہ کرام، جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین صحابہ سبقت لے گئے، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو جنت میں جانے والا ہے وہ ہے انصار صحابہ. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو انصار صحابہ نے آپ کی مدد کی، آپ کا ساتھ دیا، آپ پر ایمان لائے. یہ دو گروہ ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے بھی ان دونوں کی پیروی کر لی، ان صحابہ کی اتباع کر لی. لیکن اتباع کیسے کرنی ہے؟ بإحسان، بہترین طریقے سے اتباع ہوگی. تو پھر کیا انعام ملے گا؟ اولئک رضی اللہ عنہم. تو ان سب لوگوں سے، ان سے مہاجرین سے، انصار سے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور اللہ ان کو بھی راضی کرے گا اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو میرے بھائی صحابہ تو جنتی ہیں ہی ہیں، ان کی اتباع کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا، ان کی پیروی کرنے والے بھی جنت میں جائے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. اور اس سے پہلے فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ 71 فرقوں میں بڑھ گئے. اس میں سے 70 گروہ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا. اور نصارہ کے تعلق سے فرمایا، نصرانی جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، عیسائی نہیں کہنا چاہیے، درست لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے نصارہ. کیونکہ عیسائی تو اس کو کہا جاتا ہے جو صحیح معنوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہو. یہ لوگ تو تحریف کر چکے ہیں اپنی کتابوں میں، گمراہ ہو چکے ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو عیسائی نہیں کہا جائے گا، ان کو کہا جائے گا نصارہ. تو نصارہ کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے 72 گروہ بن گئے اور ان میں سے 71 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ ان میں سے جنت میں جائے گا. پھر فرمایا کہ میری امت سے مراد کون؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جبھی تو امت بن رہی ہے نا. فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، یعنی ان سے بھی آگے بڑھے گی فرقہ واریت میں. اور فرمایا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ ہے جو جنت میں جائے گا تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ جنت میں جانے والا وہ گروہ ہے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ گروہ جنت میں جائے گا. دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے راستے پہ چلے گا، کیونکہ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار بنا دیا ہے. صحابہ کرام کسوٹی ہیں کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے کہ وہ رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے. یہ جو 73 فرقے ہیں یہ سارے کے سارے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں، لیکن معیار کیا بنا دیا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا. پتہ کیسے چلے گا؟ آج کسی بھی گروہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اگر اس کے عقائد، اس کے اعمال صحابہ جیسے ہیں تو واقعی وہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا. اور اگر اس کے اعمال، اس کے عقائد صحابہ کرام سے متصادم ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ دعوے میں جھوٹا ہے. وہ صرف دعویٰ کرتا ہے کہ رسول کی اتباع کر رہا، حقیقت میں وہ ہوائے نفس کی پیروی کر رہا، اپنے خواہش نفس کے مطابق قرآن کو سمجھتا ہے، احادیث کو سمجھتا ہے اور ان کی تعبیر کرتا ہے، اور وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی اتباع کر رہا ہے، حالانکہ وہ قرآن اور حدیث سے دور ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا. میں یہاں پہ ایک مثال دوں گا سمجھانے کے لیے کہ دعویٰ تو سب کر رہے ہیں، آج اتنے گروہ ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کر رہے ہیں. تو میں یہاں ایک مثال عقیدہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہر جگہ ہے، سنتا ہر جگہ ہے، کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے. اب ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے.
قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا. اس کے بارے میں احادیث بھی بے شمار ہیں. ایک مشہور حدیث جاریہ والی صحیح مسلم کی کتاب المساجد میں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی بچی 9 سال سے بھی کم عمر بچی سے سوال کیا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس بچی نے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر. پھر پوچھا میں کون ہوں؟ تو بچی نے جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بچی مومنہ ہے. یعنی ایمان کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس بچی کو کیا کہا؟ یہ مومنہ ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے اللہ آسمانوں کے اوپر ہے ایسا شخص کافر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کس طریقے سے لوگوں کے پیمانے بدل گئے ہیں. جو ایمان ہے توحید ہے وہ ان کے نزدیک کفر بن چکا ہے. کیوں؟ صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا. وہ بھی دلیل قرآن سے بیان کریں گے آپ کے سامنے، حدیث سے بیان کریں گے، لیکن ان کو سمجھیں گے کیسے؟ اپنی مرضی کے مطابق. اچھا اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے. اچھا جی کہاں ہے قرآن کی آیت؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اب دیکھیں اللہ بندے کہاں کا موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ قرآن سے ثابت ہو گیا. تو ہم ان سے کہتے ہیں میرے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو ہدایت یافتہ ہیں. ہمیں ثابت کر کے دکھا دو کسی ایک صحابی نے اس آیت سے یہ سمجھا ہو یا کسی ایک صحابی نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا یہ صحابہ کو آیت سمجھ نہیں آئی؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس آیت کی تفسیر صحابہ نے کیا کی ہے؟ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ حبر هذه الامہ یعنی اس امت کے بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے، مفسر قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں. آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، ان کی تفسیر ثابت ہے. وہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ عرش چھوڑ کے زمین پر آ چکا نہ میرے بھائی. اب صحابہ کرام نے اس آیت کا معنی بیان کر دیا. کیا معنی بیان کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے ساتھ ہے. اب اگر کوئی شخص تسلیم نہیں کرتا، ان جیسا ایمان نہیں لاتا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ کہ جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی پیروی کرتا ہے. مومنین کون تھے اس زمانے میں؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ کے علاوہ کوئی بھی مومن نہیں تھا. تو جو صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کرتا ہے اس کا انجام کیا فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ہم اس کو جانے دیتے ہیں جہاں جانا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے. پھر کیا انجام ہوگا؟ اس کا انجام جہنم ہوگا. نُصْلِهِ جہنم اسے جہنم میں ہم داخل کریں گے. اس کا جرم کیا تھا؟ گناہ کیا تھا؟ رسول کی مخالفت کی اور سبیل المؤمنین چھوڑ دیا، صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا. انجام کیا ہوا؟ جہنم. وساعت مصیرہ اور یہ جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. دیکھیں دو راستے ہیں، ایک صحابہ کی اتباع ہے اس کا انجام کیا ہے؟ جنت ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. دوسرا راستہ ہے صحابہ کی مخالفت، اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم. تو میرے بھائی یہ پیمانہ ہے. آپ ہر عقیدے میں ہر مسئلے میں آپ اس کو کسوٹی بنا سکتے ہیں، ترازو بنا سکتے ہیں. کوئی بھی شخص عقیدہ رکھتا ہے آپ اس سے سوال کریں بھئی تم نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ کیا یہ صحابہ نے عقیدہ رکھا تھا؟ اگر وہ ثابت کر دیتا ہے تو صحیح عقیدہ درست ہے اگر صحابہ سے ثابت ہے، کیونکہ ہمیں ان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، ان جیسا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر یہ جان لے کہ ایسے لوگ گمراہ ہیں اور ان کا انجام جہنم ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں صحابہ کے جو فضائل ہیں ان پر ایمان لانا یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہونا چاہیے.
دوسرے نمبر پر جو صحابہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو، سنت کو سمجھا ہے، اس طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے، ورنہ انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ میرے بھائی آج بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، لوگ ان چیزوں کو قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، حدیث سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی من مانی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جب اسلاف سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس آیت کو یا اس حدیث کو ہمارے اسلاف نے اس طرح نہیں سمجھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مراد ہی نہیں تھی۔ صرف قرآن کی آیت بیان کر دینا کافی نہیں ہے میرے بھائیو، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے، اس حدیث میں نبی علیہ السلام سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ اگر اس مراد کو پانا ہے تو کیا طریقہ کار ہے، ہمیں صحابہ کرام بتائیں گے۔ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی علیہ السلام کو، انہوں نے قرآن سیکھا ہے نبی علیہ السلام سے، وہ چلتے پھرتے نمونہ تھے۔ یعنی کوئی آیت نازل ہوتی، صحابہ فرماتے ہم پہلے عمل کرتے، پھر دوسری آیت ہم سیکھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو سائڈ میں رکھ کر دین اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کا انجام جہنم ہو۔ ایک اور غلط فہمی ہے، اس کو بھی دور کرتے ہیں۔ ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، بس جسے ہم منکرین حدیث جانتے ہیں، پرویزی فرقہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث فرقہ، یہ بھی گمراہ لوگ ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن اور حدیث کافی ہے، بس اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ ان کو غلط فہمی کہاں سے لگی ہے؟ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب وہ کہتے ہیں حدیث میں دو چیزیں آئی ہیں، بس ہم کسی تیسری چیز کو نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں، اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ وہ کسی ایک آیت یا ایک حدیث کو پکڑ لیتے ہیں، پھر کسی کی بات نہیں سنتے، وہ سمجھتے ہیں بس یہی ہے بس۔ جبکہ جو سلف صالحین ہیں وہ کسی بھی موضوع پہ بات کرنے سے پہلے اس موضوع کے تعلق سے تمام آیات کو جمع کرتے ہیں، تمام احادیث کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، اس کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن اور سنت۔ تو جو صحابہ کی اتباع کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کہاں موجود ہے؟ اسی قرآن میں موجود ہے، اسی حدیث میں موجود ہے، اسی قرآن سے ہم نے ثابت کیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان کی اتباع کرے گا، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کوئی تورات زبور سے تو بیان نہیں کیا جا رہا، جس قرآن کی آپ بات کر رہے ہیں اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلو، اسی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ان کی پیروی نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام کا راستہ بھی ہے نجات پانے کے لیے۔ اور صحابہ کرام کے راستے سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کا اجماع، جس چیز پر وہ متفق ہو چکے تھے، جس میں سارے صحابہ کا اجماع ہو چکا تھا، جس میں ان میں سے کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، انہی تینوں چیزوں میں عقیدہ اور منہج ثابت ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ قرآن اور سنت کو چھوڑنے والا ہے، کیونکہ اجماع کا حجت ہونا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو جو بندہ کہتا نہیں ہمیں صحابہ کے راستے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میرے بھائی وہ آیات کا کیا کرے گا؟ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن احادیث میں رسول نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کو لازم پکڑ لو، تیری کامیابی ہے، تیری نجات ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث اپنی مرضی سے سمجھ لوں گا اور کافی میرے لیے، نہ میرے بھائیو، جتنے بھی 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں وہ کوئی تورات زبور نہیں پڑھتے، انجیل نہیں پڑھتے، کوئی ہندوؤں کی کتابیں نہیں پڑھتے، ان کے پاس یہ قرآن ہے، یہی حدیثیں ہیں، لیکن وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا،
انہوں نے صحابہ کرام نے جس طرح احادیث کو سمجھا، آیات کو سمجھا، انہوں نے اس راستے کو نہیں اپنایا جس کا انجام کیا ہے؟ جہنم اور گمراہی ہے۔ تو صحابہ کرام کی اتباع کرنا یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے ہے ان کے فضائل پر ایمان لانا، ان کے فضائل جو جو بھی ذکر ہوئے ہیں ان سب پر ایمان لانا۔ دوسرے نمبر پر ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا، اسی میں نجات ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا۔ جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو کوئی ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو کوئی ان سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو اپنی جان، مال، زندگیاں قربان کر دی اللہ کے راستے میں۔ نبی علیہ السلام کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔ تو اصل میں یہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، تو ان سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیۃ الایمان حب الانصار، کہ انصار صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جیسے انصار بھی صحابہ ہیں، کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ بندے کے ایماندار ہونے کی، ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان سے بغض رکھنا آیۃ النفاق، نفاق کی، منافقت کی علامت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تعلق سے کہ مجھ سے جو محبت رکھنے والا ہوگا وہ صرف مومن ہی ہوگا، اور جو شخص مجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں صحابہ کرام سے محبت کو ایمان کی علامت بیان کیا جا رہا ہے، اور نفرت رکھنا، بغض رکھنا، کسی ایک صحابی کے تعلق سے بھی کوئی بندہ دل میں میل آ جائے، کسی کے بغض آ جائے، نفرت آ جائے، تو میرے بھائیو یہ نفاق کی علامت ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چوتھے نمبر پر یہ تین چیزیں ہو چکی ہیں، ان کے فضائل پر ایمان لانا، ان کے نقش قدم پر چلنا، اور ان سے محبت کرنا۔ چوتھے نمبر پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، یعنی کسی صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے۔ اب انسان ہونے کے ناطے کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اور صحابہ کرام سے خطا ہوئی ہے، تو اس کے تعلق سے یا ان کے آپس میں اختلافات ہوئے، صحابہ کرام کے مشاجرات ہوئے، جھگڑے ہوئے، لڑائیاں ہوئی آپس میں، انسان ہونے کے ناطے، تو ان کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اور اس بات پہ سلف صالحین کا اتفاق ہے، سارے سلف صالحین متفق ہیں کہ ہم اپنی زبان بند رکھیں گے، کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے فلاں صحابی حق پر تھا اور فلاں صحابی غلطی پر تھا، فلاں صحابی نے یہ جرم کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی تھی۔ نہ میرے بھائیو، مشاجرات صحابہ جو صحابہ کے حوالے سے باتیں مشہور ہیں یا بیان کی جاتی ہیں کہ ان کی غلطیاں تھیں، ان میں آپس میں جھگڑے ہوئے، لوگ آج قاضی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، فیصلہ کرنے والے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ کرنا یہ گمراہوں کی علامت ہے۔ جب تک اس کے دل میں نفرت نہیں ہوگی جب تک وہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ علامت ہے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ جبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر وہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی صحابی کو اچھا کہہ رہا ہے، کسی کو برا کہہ رہا ہے۔ اس مسئلے میں دو گروہ، دو فرقے گمراہ ہو گئے۔ ایک گروہ کو ناسبی فرقہ کہا جاتا ہے، نواسب۔ ناسبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ ان کے فضائل پر ایمان نہیں لاتے، یہ ناسبی لوگ ہیں، اور صحابہ کرام کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں۔ دوسری طرف رافضی لوگ ہیں، ان کا کیا ہے؟ یہ ان کی ضد میں ہے، ان کی مخالفت میں ہے۔ یہ کہتے ہیں اہل بیت پر ہم ایمان لاتے ہیں، اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں وہ، اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق وہ بد زبانی کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں گروہ گمراہ ہو چکے ہیں صحابہ کے حوالے سے، اور ہم درمیان میں چلتے ہیں۔ الحمدللہ امت وسط بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی صحابہ میں ہیں، صحابہ سے باہر نہیں ہے۔ یہاں میں ذکر کر دوں صحابی اور اہل بیت میں فرق کیا ہے۔ کسے کہتے ہیں صحابی؟
صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، یعنی ایمان لایا ہے نبی علیہ السلام پر، ان سے ملاقات بھی ثابت ہے، اور مرتے دم تک اسے ایمان پر رہا، یعنی جب فوت ہوا تو ایمان ہی پر فوت ہوا، ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ دیکھنا شرط نہیں ہے، ملاقات شرط ہے۔ کیوں؟ کچھ صحابہ نابینا بھی تھے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، تو ملاقات شرط ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام ملاقات کر لی اور ایمانی کی حالت میں ان کی موت آئی، ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اور اہل بیت کون ہیں؟ وہ بھی صحابہ میں سے ہی ہیں، لیکن ان کا خاص مقام ہے، وہ کیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے گھر والیاں ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان میں سب سے پہلے ازواج مطہرات آتی ہیں، نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں یہ اہل بیت میں سب سے پہلے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جو بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، ان کی اولاد ہے اہل بیت میں، اس کے بعد سیدنا علی، ان کے بھائی سیدنا عقیل، ان کے بھائی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کی جو اولاد ہے یہ بھی اہل بیت میں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو ہیں سیدنا عباس، اسی طرح سیدنا حارث رضی اللہ عنہ، ان کی بھی جو اولاد ہے کیونکہ وہ ایمان لا چکی تھی، وہ سارے کی ساری اہل بیت میں شمار ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی سارے کے سارے صحابہ ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے۔ جو لوگ ان کے بارے میں بدعقیدی رکھتے ہیں ان کا ہم رد کرتے ہیں، انہیں گمراہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم درمیان میں چلتے ہیں، نہ رافضوں کی طرح غلو کرتے ہیں اور نہ ہی ناسبی کی طرح ہم ان کی جو صحابہ کرام یا اہل بیت ہیں ان کی شان میں کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ درمیان والا راستہ ہے۔ یہ چار چیزیں بیان کی ہیں، ان کے فضائل پر ایمان لانا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، اور جو کوئی ان سے خطا ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، اس پہ خاموش ہو جانا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اگر کسی صحابی سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اب وہ جنت میں چلا گیا نا، اس کا گناہ معاف ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ، ان کی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ پھر اسی طرح ان کی اتنی زیادہ نیکیاں ہیں، اتنی زیادہ حسنات ہیں، اعمال صالحہ ہیں کہ ان کی نیکیوں کے سمندر میں وہ جو ذرے تھے برائیوں کے وہ ڈوب گئے، وہ ختم ہو گئے۔ تو میرے بھائی ان کا گناہ بچا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا نہیں پھر بھی بچ سکتا ہے، تو میرے بھائیوں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حقدار سب سے بڑھ کر صحابہ کرام ہیں، تو ان کو صحابہ کو نبی علیہ شفاعت نصیب ہوگی، پھر کیسے بچ سکتا ہے کوئی گناہ؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سب سے بڑھ کر حقدار صحابہ کرام ہیں، تو میرے بھائی ان کا گناہ بچتا ہی نہیں ہے۔ اب جو بندہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کر رہا ہے وہ اپنا نام اعمال سیاہ کر رہا ہے، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ ایک وقت آئے گا، آج وہ صحابہ پر کلام کرتا ہے، کل کو وہ قرآن و سنت پر کلام کرے گا۔ کیوں؟ قرآن و سنت ہم تک صحابہ نے پہنچایا ہے۔ میرے بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کے تعلق سے۔ جب بھی کسی شخص سے آپ یہ سنیں کہ وہ صحابہ کی غلطی بیان کر رہا ہے، فوراً اس کو روک دیں، نہ میرے بھائی، صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی جائے گی۔ اور یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا ذکر صرف خیر سے کرنا، اچھائی سے کرنا، ان کا کبھی بھی تذکرہ برائی سے نہ کرنا۔ دوسری روایت میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں بدزبانی نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام ہمیں آگاہ کر کر گئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ خطرناک معاملہ ہے، یہ ایمان کا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائی ہماری عبادات برباد ہو جائیں گی، آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو جو بندہ اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے، آخرت سنوارنا چاہتا ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کو امن، چین، سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اور صحابہ کرام میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں اس حدیث سے سننے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے ہمیں کبھی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی، ہم بہت خوش ہوئے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ آج محبت کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تو نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارے عمل تو ایسے نہیں تھے نا کہ ہم انبیاء تک پہنچ سکیں۔ تو یہ جب ہم نے سنا نا، ہمیں بہت خوشی نصیب ہوئی کہ قیامت کے دن
ہم آج رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب کرے گا۔ تو میرے بھائیو، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو قیامت والے دن بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد والے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وہ کیا کریں، جو اس سے پہلے مومن گزر چکے ہیں، صحابہ گزر چکے ہیں، یا ان کے بعد تابعین، تبع تابعین یا اور مسلمان گزر چکے ہیں، ان کے تعلق سے اس کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے۔ والذین جاءوا من بعدہم، کہ جو لوگ ان صحابہ کے بعد آئے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ میرے بھائی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے لیے معافی مانگے اور ان اپنے بھائیوں کے لیے معافی مانگے جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں مقرر کی کہ ہم ان کے لیے قاضی بن جائیں، انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ نہ میرے بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔